لگا ہوا دل یہ اتنا پیارا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا یہ سورج جو آج اتنے کوسوں دور ہے اس کی حرارت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنی گرمی کی شدت، پنکھے چلاؤ، کولر چلاؤ، اللہ کی قسم آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے لیے پنکھے چلتے ہیں، کولر چلتے ہیں، پانی ٹھنڈا، ہر وقت ہر چیز میسر، اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیے جو جن کے پاس چھت نہیں، جن کے پاس پنکھے نہیں، ان سے پوچھیے اس کی قدر کو۔ یہ آسمان دنیا کا سورج اتنی تپش میں ہے، کہا جب اللہ رب العزت حشر کا میدان لگائیں گے، جو سورج سوا نیزے پہ آتا ہوا لوگوں کو پسینے میں غرق کرتا ہوا نظر آئے گا، لوگ ڈوبتے نظر آئیں گے، اللہ رب العزت سات خوش نصیبوں کو اپنے عرش عظیم کی چھت نصیب فرمائے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، بھائی وہ ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہے، اور دل دنیا سے لگانے والوں، دل بازار سے لگانے والوں، دل دکان سے لگانے والوں، اپنے بزنس سے لگانے والوں، دل لگی کرنے والوں، کبھی تمہاری دل لگی اس مسجد سے ہو جائے، اللہ کی قسم آسمان کی چھت آپ کے لیے ہے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، راحتیں سب میرا اور آپ کا مقدر بن سکتی ہیں۔ کب؟ جب رجل قلبه معلق بالمساجد، ابھی پڑی ہے دوسری کی فکر میں لگا ہے، ابھی خیال کیا ہے دروازے بند ہیں کہ نہیں ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں کہ نہیں، یہ خیال کرنے والے ہم میں سے چند خوش نصیب ہیں، اللہ سب کو اس کی صف میں شامل کر دے۔ یہ ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہے، دنیا والوں میرے لیے اللہ نے ہر جگہ کو مسجد بنا دیا، لیکن سنیں 7 ایسے مقامات ہیں جہاں کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ کہا فی المزبلہ، جو غلاظت کی جگہ ہو، غلاظت میں نماز نہیں ہوتی، جہاں کوڑا کرکٹ ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ میرے نبی کو پہلے یہ حکم ہوا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سونے محبوب کھڑے ہو جو رب کی کبریائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، جہاں نماز پڑھی اس کو صاف کرو۔ مزبلہ، غلاظت کی جگہ، کوڑے کرکٹ کی جگہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ یہاں مسجد نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والمجزرہ، دوسرے نمبر پر فرمایا جہاں قربانی یا مذبح، جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہوں وہاں پر نماز نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والمقبرہ، جہاں قبرستان ہو، قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، قبروں کے سامنے نماز نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وقارعۃ الطریق، جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہو، راستہ ہو، بازار ہو، اور لوگوں بچ جاؤ، بازار میں بیٹھنے سے بچ جاؤ۔ کہاں ہمارا بیٹھنا ضروری ہو گیا، کہاں بازار کے حقوق کو ادا کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، جواب دیا کرو، جو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاریۃ الطریق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہو وہاں نماز۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں وفی الحمام، جہاں حمام ہو، غسل خانہ ہو، لیٹرین واش روم بنا ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں مسجد کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مسجد ان 7 جگہوں سے پاک ہے، اور مسجد کو ان 7 جگہوں جیسا نہیں بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مجھے اور آپ کو طہارت و پاکیزگی کا پیغام دیا ہے، دوسرے نمبر پر آج کا یہ دوسرا پیغام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس مسجد میں اللہ کی باتیں کی جائیں، دنیا داری کی باتیں نہ کی جائیں۔ جب بھی اذان سنو، مؤذن ندا لگائے تو واپس آ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ قَدْرُ الْبَيْعِ، کام کو چھوڑ دے، اللہ کا ذکر کر، جب ذکر ادا کر لے، جمعہ کی ادائیگی کر لے، پھر جا باہر جا کر کاروبار کر، اللہ کا فضل تلاش کر، روزی تلاش کر، اللہ دے گا۔ اور کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کسی اور کا گھر۔
اس کو اللہ کا گھر سمجھنا چاہیے۔ جب رب کا گھر ہے، حق سب کا ہے، یہ نہیں کہ صرف ایک گھر کا حق ہے کہ ایک کام ہی کرے بس، کوئی اور نزدیک نہ جائے۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں صرف عبادت ہے تو اللہ کی، یہاں صرف سجدہ ہے تو اللہ کو۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کرنا بھی ہے، کوئی رفاع عامہ کا کام کرنا بھی، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر آپ نے صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ مسجد کا تیسرا پیغام جو میرے اور آپ کے لیے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و آداب کا پیغام سکھایا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں، یہ مسجدیں ہیں، یہ مادر علمی، یہ درس گاہیں ہیں، یہاں ادب کو ملحوظ رکھا کرو، چھوٹے بڑے کا ادب۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ چھوٹے بڑے بنے ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہا سنو، یہ کسی کا گھر نہیں ہے یہاں دنیا کی باتیں کی جائیں، یہاں غیبتیں اور چغلیاں کی جائیں۔ ادب و آداب کو خیال کرو، اللہ کا ذکر کر، قرآن مجید کی تلاوت کر، درود پڑھ، ذکر و اذکار کر، جتنی دیر بیٹھا رہے عبادت میں۔ یہاں ادب و آداب کا خیال کرتے ہوئے ارشاد فرمائے اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، جب بھی تو مسجد میں داخل ہو تو پھر یہ مسجد کا حق ہے کہ تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کیا کر، اگرچہ خطبہ جمعہ بھی ہو رہا ہو، جمعہ کی ادائیگی بھی ہو رہی ہو، تو 2 رکعت نماز پڑھنا جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے کی عادت مجھے اور آپ سب کو ڈال دیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں رہنے والوں، کوئی بھی بدبودار چیز جسے لسن ہے